اب سوال کرنا ہے ہمیں. پہلا سوال کریں گے ہم عرفان بھائی سے. شروع کرتے ہیں. عرفان چھٹانی بھائی سے پہلا سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بتائیے قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا. اچھا جناب، عرفان بھائی نے بتایا نماز کا. بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جناب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا سوال ہی جب نماز کا ہونا ہے تو رمضان میں تو ہم نمازی بن جاتے ہیں، مگر یاد رہے نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اس بار ایک پکی سچی یہ بھی نیت کر لیں کہ رمضان چلا بھی گیا ہماری نمازیں جاری رہیں گی، ہم نمازی رہیں گے انشاءاللہ. جناب 2 نمبر لے لیے عرفان بھائی نے. اب چلیں گے ہم اگلے اسلامی بھائی کی طرف اور فرحان اشرفی بھائی ہمارے پاس ہیں. جی فرحان اشرفی بھائی کو ہم ونڈو میں لیں گے اور انشاءاللہ ان سے سوال کریں گے. فرحان بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت کون سی ہے؟ جی حضرت ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل امت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام امتوں میں افضل ہے. کیا بات ہے، آقا کی نسبت کیا ملی، ہم بھی افضل ہو گئے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جناب سب مل کے سبحان اللہ کہیں گے اور انشاءاللہ سبحان اللہ ذکر اللہ کی نیت سے کہیں گے تو ثواب بھی ملے گا. اب جناب سوال کرتے ہیں ہم عبید رضا بھائی سے. عبید رضا بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی جی. غیر خدا کی قسم کھانے سے کیا قسم ہو جائے گی؟ غیر خدا کی قسم قسم نہیں، مثلاً کہ تیری قسم، میری قسم، تمہاری جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تو اس سے قسم نہیں ہوتی. جناب غیر خدا کی قسم قسم نہیں ہوتی. لوگ بڑی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، تیری قسم، میری جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، تو یہ قسم نہیں ہوتی. جو قسم حقیقی قسم جسے کہا جاتا ہے پر جس کا کفارہ اور دیگر جس کے احکام نافذ ہوں گے وہ اللہ کی قسم، اور اسی ایک پوری تفصیل ہے. بہرحال غیر خدا کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی. عبید بھائی نے بھی جواب درست دے دیا ہے. جواب درست ہے جناب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں اب چلیں گے ہم آصف بھائی کی طرف. قسم کی بات ہو رہی ہے. آصف بھائی یہ بتائیں کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ 10 غلام آزاد کرانا، غلام آزاد کرانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، چاہے اختیار ہے ان تینوں میں سے کچھ بھی کرے. جناب تینوں میں سے کوئی بھی کام کرنا ہے. غلام آزاد کرنا، ظاہر ہے آج ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہیں، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یہ قسم کا کفارہ ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 2 نمبر آصف بھائی نے بھی حاصل کر لیا. سبحان اللہ. چلے جناب یہ ایک سوال تو ہو گیا ہے. اب چلیں گے اگلے سوال کی طرف. چائے آ گئی ہے تو چائے بھی دے دیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. چائے بھی چلے گی تو ذرا اچھے انداز سے ذہنی آزمائش بھی چلے گا. بہت شکریہ جناب. اب کریں گے اگلا سوال ہم ایک بار پھر عرفان بھائی سے. جی عرفان بھائی بتائیے کسی پر رحم کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری امت پر، تم میری مخلوق پر رحم کرو. تم اگر میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو. کیا پیاری بات نبی پاک نے فرمائی کہ رب فرماتا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو. اللہ کی مخلوق پر، بندوں پر ہم رحم کریں، بلکہ مخلوق میں تو جانور بھی آ گئے، تو رحم کریں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو رحم کرنے والا دل عطا فرمائے، بے رحمی سے اور ظلم سے بچائے. عرفان بھائی جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب اب چلیں گے ایک بار پھر فرحان اشرفی صاحب کی طرف. اچھا سوال یہ ہے کہ لواء الحمد کیا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے ناظرین، بہت سارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہوگا. جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت ایک جھنڈا مرمت کے دیا جائے گا جس کے تلے انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام مسلمین و مسلمات اس کے جھنڈے تلے انڈر دا فلیگ ہوں گے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں. تمام مومنین حضرت آدم سے لے کر آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے. میرے آقا کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا، نبی پاک کو جو لواء الحمد ہوگا وہ گویا سب پر سایہ فگن ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب فرمائے. کیا خوبصورت بات ہے، اور نبی پاک کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. وہ ہے نا یا الہی جب گرمی یہ محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی سرد موہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ذل لواء کا ساتھ ہو. یہ اسی لواء الحمد کی طرف اشارہ ہے کہ جب سورج بڑی تپش برسا رہا ہوگا، اے اللہ نبی پاک کے جھنڈے کے سائے تلے ہمیں جمع ہونا نصیب فرمانا. سبحان اللہ. فرحان بھائی جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب چلیں گے اگلے سوال کی طرف.
کیا زکات دینے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے؟ اور یہ سوال ہے عبید رضا بھائی سے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم میری راہ میں جو بھی چیز تم میری راہ میں خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، زکات دینے سے کم نہیں ہوتا جناب، انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کے ملے گا۔ بلکہ نوٹ کر لیں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، جو حلال کمانے والا اپنی پوری زکات نکالتا ہے نا، وہ پچھلے سالوں کا حساب کر لے۔ دو بزنس مین تو یہیں بیٹھے، فرحان بھائی اور عرفان بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ہر سال ان کی زکات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو زکات میں اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ کیپٹل میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو زکات دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بالکل کم نہیں ہوتا۔ چلے بات چلی ہے تو ایک بات مجھے کرنی بھی تھی۔ آج کل ہم فنڈنگز کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ایک بڑی عجیب سی فیلنگ ہے ناظرین۔ بہت بڑی تعداد میں مسلمان، اب میں پاکستان میں بھی بات کروں تو وہ ہیں کہ جو پوری زکات نہیں دیتے۔ نارمل لوگ زکات دے دیتے ہیں جن کی ہزاروں میں یا شاید لاکھوں میں بنتی ہے، جن کی کروڑوں میں زکات بنتی ہے نا، ذرا غور کریں کہ آپ پوری زکات نکالتے ہیں؟ آپ نے کہاں حساب چیک کیا ہے؟ کس سے بات کی ہے؟ اور یاد رکھیے، اگر زکات نہیں دیں گے نا تو یہ مال کا میل ہے، یہ پورے مال کو برباد کر دے گا۔ آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اور بلیف کریں اگر پاکستان میں جتنے مجھے کاروباری لوگ سن رہے ہیں، مالدار لوگ سن رہے ہیں، اگر سب پوری زکات نکال دینا تو پاکستان میں شاید کوئی غریب نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے، مگر وہ لم سم زکات تو نکال دیتے ہیں، پراپر کیلکولیٹ کر کے زکات نہیں نکالتے۔ شاید کوئی یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ میں اس لیے یہ زکات کی بات کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے لیے زکات چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی چاہیے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا اب ہمیں نہ دیں، مگر زکات تو پوری دیں۔ یہ مین فرض ہے اسلام کا، 5 پلر آف اسلام میں ایک زکات ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو پوری زکات نہیں نکالتی۔ ایسا نہ کریں، یہ مال کا میل ہے، اس کو نکالیں اور انشاءاللہ اس سے برکت بھی ہوگی اور بہت سارے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، اور یہ تو وقت ہے مسلمانوں کی مدد کرنے کا۔ جناب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور یہ سوال ہم نے کرنا ہے آصف بھائی سے، آصف صدیقی صاحب۔ زکات کو زکات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ چلے یہ بھی بتائیے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ، زکوٰۃ کے معنی طہارت ہے اور اس میں اضافہ اور برکت کے ہیں۔ اس کے لغوی معنی طہارت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چونکہ زکوٰۃ جو ہے اس کا بقیہ مال کے لیے مانوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے جو میننگ ہے نا وہ طہارت کے ہیں، بڑھوتی کے ہیں۔ تو زکوٰۃ دیتے ہیں تو باقی مال میں بڑھوتی ہو جاتی ہے یا وہ پاک ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب، پوری تیاری کر کے آئے ہیں جناب، غلطی کر نہیں رہے۔ اور سبحان اللہ بھی 2 بار ہو گیا۔ چلے اب سوال کرتے ہیں ہم عرفان بھائی سے۔ عرفان بھائی یہ بتائیے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ عرفان بھائی سے سوال ہے۔ 60 قرآن پاک۔ جی عرفان بھائی، آپ نے جواب دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کتنے قرآن ختم کرتے؟ 60 قرآن پاک۔ جی، دونوں رمضان میں 60 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آج ایک بار قرآن پاک ختم کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ امام اعظم کی سوچیں کتنی مصروفیات ہوں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رمضان میں 60 بار قرآن ختم کرتے، کم از کم ایک بار یا 2 بار قرآن ختم کرنے کی تو نیت کر لیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ اب چلیں گے فرحان اشرفی بھائی کی طرف۔ آخری سوال ہے، سیگمنٹ ہے علم نور ہے۔ رمضان المبارک میں جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وطر کس طرح ادا کرے گا؟ اگر اس کی جماعت سے اس نے پڑھے ہیں تب تو وہ جماعت سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر اس کی جماعت نکل چکی ہے تو وطر وہ تنہائی میں پڑھ سکتا ہے۔ جی جناب، اگر اس کی عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے ہیں تو وطر بھی تنہا پڑے گا، وطر پھر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، تو یہ مسئلہ بھی یاد رہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب۔ اب چلیں گے عبید رضا بھائی کی طرف۔ تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننے کا کیا حکم ہے؟ تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا دونوں سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہے اگر تراویح میں یہ پورا قرآن شریف پڑھنا اور سننا، لیکن آج کل جو جماعت کے مسائل ہیں، اگر گھر میں ہی کوئی حافظ ہے اور وہ گھر والوں کو سنا دے تو کیا بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر تراویح میں پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو بعد میں تلاوت تو کی جائے نا، قرآن پاک پڑھا تو جائے تاکہ اس کی برکتیں ملے، اور اللہ کرے کہ جلد وہ یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں اور مسجدوں کی رونقیں بھی بحال ہو جائیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب۔ آخری سوال ہے آصف بھائی سے۔ دودھ میں چینی ملا کر دودھ استعمال کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟